ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے تحت تعلقہ سیڑم کے موضع ووڈگی میں قائم مرکزی نسواں میں دینی تعلیم کا سلسلہ نہایت اخلاص و استقامت کے ساتھ جاری ہے۔ اس مرکز میں اس وقت 20 سے زائد خواتین باقاعدگی سے شریک ہو رہی ہیں۔ وہاں کے مقامی ذمہ داران کی یہ حقیقت سامنے آئی کہ اکثر خواتین دینی اعتبار سے ابتدائی معلومات سے بھی ناواقف ہے، یہاں تک کہ تعوذ و تسمیہ تک سے لا علمی پائی جاتی۔ اس بنا پر سب سے پہلے ان بنیادی امور کی تربیت کا آغاز کیا گیا، ساتھ ہی نماز کی عملی مشق اور دین کی بنیادی تعلیمات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ خواتین دین کے لازمی فرائض سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ اسی مرکز سے متصل مسجد میں تعلیم بالغہ کا سلسلہ بھی بحسن خوبی جاری ہے۔ ادھر ممبر محراب فاؤنڈیشن کے مبلغین نے موسم گرما کی تعطیلات کو غنیمت جانتے ہوئے نوجوانوں میں دینی بیداری کی کوششیں تیز کر دی۔ بعض مخلص نوجوانوں کی خواہش پر روزانہ نماز ظہر کے بعد 2 گھنٹے کا جز وقتی دینی کورس شروع کیا گیا، جس میں بالغ نوجوانوں کو نماز، وضو، غسل کے فرائض و سنن سمیت دیگر ضروریات دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مشاہدے میں آیا کہ بڑی عمر میں تعلیم دین حاصل کرنے میں نوجوانوں کو شرمندگی، وسوسے اور معاشرتی دباؤ مانے ہوتے ہیں، لیکن اس نظم سے ان میں اعتماد اور دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی نوجوانوں کو ان کے عمومی مشاغل جیسے چین پہننا، چاندی کی انگوٹھی، شرعی لباس، بے ڈھنگے بال وغیرہ کی شرعی حیثیت سے بھی روشناس کرایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس بابرکت اقدام کے مثبت اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں۔ دین سیکھنے کا رجحان بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ رب کریم سے دعا کہ ان کوششوں کو قبول فرمائیں، ان افراد کو دین پر استقامت عطا فرمائیں۔ ناظرین گرامی، مولانا غلام محمد استانوی صاحب کی انتقال کی خبر تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے ان کے چاہنے والے اس میں شریک ہوئے۔ مختلف علاقوں سے ان کے چاہنے والے اپنے اپنے اعتبار سے تعزیتی پیغام پیش کر رہے ہیں۔ ان کے اہل خانہ اور فرزندوں کے خدمت میں بھی جو ہے ساری تفصیلات اور ان کی محنتیں، ان کی جد و جہد کو پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں مولانا نور احمد اشاعتی صاحب نے بھی ایک اپنے استاد محرم، مربی و مشفق مولانا حذیفہ صاحب کی خدمت میں کچھ نوٹ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آج دل ایک ایسا صدمہ لیے بیٹھا ہے جس کا بیان الفاظ سے باہر۔ آپ کی سرپرستی، تربیت اور دعاؤں سے جڑے ہم جیسے بے شمار تلامذہ اس وقت بے قرار دل کے ساتھ حضرت کے فراق میں اشک بار ہیں۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کے آسمان سے ایک ایسا آفتاب غروب ہوا ہے جس کی روشنی نے ہزاروں دلوں کو منور کیا، جس کی دعاؤں نے سینکڑوں راستوں کو سنوارا، جس کے اخلاص نے ملت کے چمن کو سینچا۔ حضرت کے انتقال کی خبر نے دل کو دہلا دیا، روح کو جھنجھوڑ دیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے ایک باپ، ایک مربی، ایک رہبر ہم سے جدا ہوا۔ وہ جنہوں نے علم کے ساتھ محبت بھی سکھائی، وہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی دیا، وہ جنہوں نے جامعہ کو ایک خواب سے حقیقت میں بدلا، آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت کے فراق کا درد ہم سب کے دلوں میں ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑا صدمہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کا ہے۔ آپ کے وہ خوش نصیب فرزند و تلمیذ ہیں جنہوں نے حضرت کی نگاہ شفقت کے سائے میں پرورش پائی، ان کی قربتوں سے فیضیاب ہوئے، ان کے اعتماد کے امین بنے اور ان کے مشن کے علمبردار۔ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے فیوز و برکات کو آپ کے ذریعے جاری رکھے اور آپ کو حضرت کے مشن کا بہترین وارث بنائے۔ ہم حضرت کی یادوں کو، ان کے خوابوں کو، ان کے مشن کو سینے سے لگائے رکھیں گے۔ وہ چلے گئے مگر ان کا فیضان، ان کی تربیت، ان کی دعائیں، ان کی نصیحتیں اور ان کا نور ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دعا گو وہ شریک غم جناب نور احمد اشاعتی۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب آگے عقل قوا اور جامعہ اشاعت العلوم کے ساری تعلیمی سرگرمیاں اور جتنے بھی شعبہ جات جاتے ہیں اب مولانا غلام محمد استانوی کی جگہ ان کے فرزند ارجمند مولانا حذیفہ استانوی سنبھالیں گے، اور اس وقت ساری کی ساری ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر آ چکی ہیں، چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ادارہ سے یہ بات بھی ان کی خدمت میں مبارکبادی کے کلمات پیش کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ مولانا غلام محمد استانوی علیہ الرحمہ جس مشن کو لے کر کے چلے تھے اور جس بڑے پیمانے پر پورے بھارت میں جو ہے وہ تعلیم کی بیداری اور مختلف شعبوں میں جو کام کیا، اس کو اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آئیے ناظرین گرامی دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس ترجمہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کی چیف سپریہ شرینیت نے آج دعویٰ کیا کہ یونین بینک اور ایک کتاب سے متعلق گھوٹالے کے سبب مودی حکومت نے کے وی سبرامنین کو بین الاقوامی مانیٹری فنڈ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر عہدے سے قبل از وقت ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کا انکشاف ہونے کے بعد
مودی حکومت کو ایک قدم اٹھانا پڑا ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے کہا کہ دہلی میونسپل کارپوریشن میں داخلی خامیوں غلط طریقے سے عائد کیے گئے کوڑے کا یوزر چارج اور کارپوریشن پورٹل کی خامیوں کی وجہ سے دہلی کے غریب لوگوں کو سینکڑوں فیصد اضافی ہاؤس ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ دہلی کانگریس صدر کے مطابق میونسپل کارپوریشن نے خود قبول کیا کہ پورٹل میں کمی کی وجہ سے ہاؤس ٹیکس ادائیگی کی رقم درست نہیں ہے، لیکن پریشانی کی وجہ سے لوگ اپنا ٹیکس ہاؤس بھر رہے ہیں۔ حکومت ہند نے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کر پورے ملک میں سڑک حادثات کے شکار اشخاص کے لیے کیش لیس ٹریٹمنٹ اسکیم بغیر نقد علاج منصوبہ نافذ کیا۔ اس کے تحت سڑک حادثے کے شکار ہر شخص کو فی حادثہ زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے تک کا مفت علاج مل سکے گا۔ پٹنہ میں بی پی ایس سی امیدوار جب اپنے مطالبات کو لے کر وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی رہائش کی طرف مارچ کر رہے تو پولیس ان پر لاٹھی چارج کر دیا۔ اس معاملے میں کانگریس لیڈر اور NSUI انچارج کنیا کمار نے بہار کی نتیش حکومت پر زوردار انداز میں حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پٹنہ سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی، بہار کے امتحان دہندگان پر پولیس نے پھر سے لاٹھی چارج کیا۔ پہلا معاملہ نہیں ہے، پہلے بھی کئی بار امتحان دہندگان پر لاٹھی چارج کیا جا چکا ہے۔ پورے ملک میں CUTUG کا امتحان 8 مئی سے ہونے والا ہے۔ 2 روز بعد شروع ہونے والے اس امتحان سے متعلق NTA کی جانب سے کوئی تیاری نہیں۔ اب تک تو ایڈمٹ کارڈ آیا ہے اور نہ ہی شیڈول جاری کیا ہے۔ ایسے میں اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ CUTUG امتحان منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ NTA نے اب تک کوئی آفیشیل نوٹس جاری نہیں کیا۔ ایسے میں امتحان میں شامل ہونے والے طلبہ پس و پیش کا شکار ہیں اور پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے ذریعے پاکستان پاک مقبوضہ کشمیر POK کے اندر دہشت گرد ٹھکانوں پر آپریشن سندور کے تحت کیے گئے فضائی حملے کے بعد پاکستان میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ پاکستان اب عالمی برادری اور میڈیا سے گہار لگا رہا ہے کہ ہم تو پہلگام حملے کی جانچ کے لیے تیار تھے، لیکن ہندوستان نے پہلے حملہ کر دیا۔ پاکستان و پاک مقبوضہ کشمیر سے ہونے والی دہشت گردانہ کارروائی کے خلاف ہندوستانی فوجی کارروائیوں کے بعد لوک سبھا میں حزب اختلاف کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے ہندوستانی فوج کی بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ انہوں نے ایک سابقہ ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے، جے ہند۔ اتراکھنڈ کا مشہور سیاحتی مقام نینی تال فرقہ وارانہ کشیدگی کے سبب اس وقت گہری تشویش کے دور سے گزرا۔ ایک نابالغ کے ساتھ مبینہ عصمت دری کے حال واقعے کے بعد تشدد خاص کمیٹی کے خلاف نفرتی مہم سے پیدا خوف کے ماحول نے نہ صرف شہر کی شبیہ کو داغدار کیا بلکہ اس کا سیاحت کی صنعت پر بھی سنگین اثر پڑا۔ واقعے کے بعد شہر میں سیاحوں کی آمد میں کمی آئی ہے اور ہوٹل والوں کو لگاتار بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ غزہ کے لیے نیا اسرائیلی منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ فرانس کی بات سامنے آئی ہے۔ فرانس اور چین نے غزہ میں نئی اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ادھر حماس کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیل بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا رہے گا تب تک جنگ بندی کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ادھر ناظرین، کل عدم تنظیم جیش محبت کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی جانب سے کہا گیا کہ انڈیا کی جانب سے بہاولپور میں جامع مسجد سبحان اللہ پر حملے کے نتیجے میں ان کے خاندان کے 10 افراد اور 4 قریبی ساتھی بھی مارے گئے۔ ان کی جانب سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان سے دعویٰ کیا گیا کہ مرنے والوں میں مولانا مسعود اظہر کی بڑی بہن، ان کے شوہر، مسعود اظہر کے بھانجے، ان کی اہلیہ، ایک اور بھانجی کے علاوہ ان کے خاندان کے 5 بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر ہندوستانی وزارت دفاع نے بدھ کی صبح پاکستان اور پاکستان مقبوضہ کشمیر کے دہشت گرد ڈھانچے کے خلاف فوجی حملوں کا اعلان کرتے ہوئے 9 مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی بات، لیکن اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی کہ ان مقامات پر حمل کے تاہم یہ بتایا گیا کہ تمام وہ مقامات تھے جہاں سے ہندوستان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی اور ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، فلسطین حکومت کے میڈیا دفتر نے کہا کہ البریج کیمپ میں ہونے والا حالیہ قتل عام قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف جاری منظم نسل کشی کا تسلسل ہے جو فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل 19ویں ماہ سے جاری ہے۔ ادھر قابض اسرائیل نے ایک اور ہولناک جرم کا ارتکاب کرتے وسط غزہ کے البریج کیمپ میں قائم ابو حمیسہ اسکول کو بمباری کا نشانہ بنایا، جن میں 18 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی اور دوسری جانب اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے بہیمانہ کارروائی کو جنگی جرم قابض اسرائیل کی سیاہ ریکارڈ کا نیا باب قرار دیا ہے۔ قابض اسرائیل نے غزہ کے وسطی علاقے میں انسانی علمے کو مزید سنگین بناتے ہوئے منگل کی شام البریج کیمپ میں قائم ابو حمیسہ اسکول کو بمباری کا نشانہ بنایا، جہاں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ سفاق حملے میں کم از کم 10 افراد شہید، 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے، جبکہ کئی افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ قابض اسرائیلی حکومت نے ظلم و جبری کی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے غربی اردن مقبوضہ القدس کے 58 فلسطینی قیدیوں کی انتظامی حراست میں نئی مدت کے لیے توسیع کر دی۔ فلسطینی قیدیوں کی عمر سے متعلق سرکاری ادارے اور کلب برائے اسیران نے منگل کو جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں اس اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، جہاں زندگی اب ایک تسلسل نہیں بلکہ مزاحمت کا نام ہے کہ لوگ روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترستے ضرور ہیں مگر اپنی غیرت پر آنچ آنے نہیں دیتے۔ قابض اسرائیل نے جب غزہ کو بھوک کے اندھے کنویں میں دھکیلنے کی کوشش کی تو فلسطینیوں نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ بھوکے مر سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات بھی اتنا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات